حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ حصے میں اس کے آیا آیا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. اور امیر اسکندر کی تمنا دیکھیں کیسی پیاری تمنا ہے. جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، عطار کی جدا ہو، جس وقت روح عطار کی جدا ہو، وہ سامنے خدا یا ہو سامنے خدایا خدایا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اور حسن رضا خان فرماتے ہیں اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. اور امیر اسکندر فرما رہے ہیں عرض کر رہے ہیں جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح سے عطار کی جدا ہو، عطار کی جدا ہو، جس وقت روح سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حافظ صاحب ایک بات پہ غور کر رہا تھا کہ آپ نے بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، میں نے بھی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے امیر سنت کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، اور تقریباً پورے پاکستان میں ہی جو ہے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. علاقے دیکھے ہیں، سبزہ زار بھی دیکھے ہیں، ریگ زار بھی دیکھے ہیں، پہاڑ بھی دیکھے ہیں، میدان بھی دیکھے ہیں، گرمی بھی دیکھی ہے، سردی بھی دیکھی ہے، دریا بھی دیکھے ہیں، نہریں بھی دیکھی ہیں، اور کھالے بھی دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، پانی کے کھالے ہوتے ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں سفر کرتے ہیں تو وہ علاقے جیسے یہ ہے نا، یہ ٹائمر ہے میرے پاس، یہ 1 منٹ ہے. جیسے یہ دیکھیں یہ چلنا شروع ہو گیا، 1 منٹ میں جو ہے نا یہ ختم ہوگا. آپ بھلے تجربہ کر کے دیکھ لیں. جیسے کہ دیکھیں یہ اس میں سے 1 منٹ کے بعد ہی ختم ہو جائے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ابھی میں اس کو ذرا دوبارہ سے سٹارٹنگ سے لگاتا ہوں نا، پھر تاکہ تجربہ پورا ہو جائے. ہم وقت گزارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. آج تک ہم نے کافی ہل سٹیشنز، کافی تفریحی مقامات، کافی دیگر معاملات کی باتیں کی ہوں گی. یہ 1 منٹ یہ ابھی سمجھ لیں یہ چلنا شروع ہو گیا ہے. 1 منٹ مدینہ طیبہ کا ذکر خیر کریں. ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پر آپ کو وہ لذت، وہ اسپرچویلٹی، وہ روحانیت، وہ سکون محسوس ہوگا کہ جو شاید 1 منٹ کسی پاکستان کے پرفضا مقام کا ذکر کرنے سے وہ نہیں ملے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ جیسے کہ دیکھیں یہ گزر رہا ہے، منٹ گزر رہا ہے.
اور ہمارا تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج پورا سلسلہ ہی اسی ذکر میں گزر رہا ہے. مدینہ طیبہ کی بات کر رہے ہیں, حضور کے روضے کی بات کر رہے ہیں, سبز گنبد کی بات کر رہے ہیں, ممبر مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, جنت کی کیاری ریاض الجنہ کی بات کر رہے ہیں, صفا مروہ کے چبوترے کی بات کر رہے ہیں, جنت البقیع شریف کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, باب جبریل کی بات کر رہے ہیں, استوان ہنانا کی بات کر رہے ہیں, استوان عائشہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں, استوان تہجد جو تھا اس کا نقشہ دل میں بسائے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے مبارک مینار, حضور کے مبارک روزے کی جالیاں, حضور کے مواجہ اقدس. اللہ اکبر. 1 منٹ پورا ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس پورے 1 منٹ میں بھی ہم نے وہ نہیں کیا, یعنی تھوڑا سا وہ باقی تھا, آدھا منٹ گزرا ہوگا. دیکھیں صرف نام لیتے جائیں اور سکون دیکھیں کیسا ہے, ایک خوشی دیکھیں کیسی ہے. تو ایسے ہی نہیں امیر سنت نے جو شعر سنایا تھا کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. ایک دن ہم وہ تھے جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کو شوق ایسے گھومنے گھامنے کا نا, یہ بکرا منڈی لگتی ہے یا گائے منڈی لگتی ہے قربانی کے دنوں میں, تو بعض لوگوں کا ایسے کچھ لوگ شاعر اللہ جیسے ہوئے اس کو بھی یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں, نیتیں اچھی کر کے جا رہا ہے, خریدنے جا رہا ہے. اور بعض ایسے گھماشتو ٹائپ بھی لوگ ہوتے ہیں, ایویں خام مٹر گشت کر کے جو ہے واپس آ جاتے ہیں. تو ایک اسلام بھائی نے, ہم گئے ہوئے تھے مدری قافلے میں, تو ایک اسلام بھائی نے وہاں جو ہے کہا آئے ذرا گھوم کے آتے ہیں بکرا منڈی میں. تو میں نے پھر وہاں یہ شعر ترمیم کے ساتھ کہا تھا, میں نے کہا دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, بکرا منڈی کا نظارہ کچھ نہیں. بکرا منڈی جا کے کیا کرنا بھائی, مدینہ شریف میں جائیں گے انشاءاللہ حضور کی برکتیں پائیں گے. جی آپ صاحب. مدینہ طیبہ کا یقیناً ذکر جو ہے وہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے اطمینان اور چین کا ذریعہ ہے, اور یہ سب کا سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اس مقدس شہر کو جو نسبت حاصل ہے اسی کی بنا پر ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور دیگر بعد میں محدثین اعظام سب کے سب مدینہ طیبہ کے ساتھ محبت اور عشق کا مختلف انداز میں وہ عشق کا اظہار کرتے رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی وسلم, کہ یا اللہ مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما. تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت تھی, بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا والہانہ پیار تھا, کیسا والہانہ پیار تھا. ایک شخص نے آپ کے سامنے مدینہ طیبہ کی کم افضلیت کا ذکر کیا, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار اس سے ارشاد فرمایا مدینے کو افضل نہیں کہتا. 3 بار ارشاد فرمایا آپ نے, اور اس پر مطلب ناراضی کا اظہار آپ کی جانب سے تھا کہ مدینہ طیبہ کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ایسا تھا. پھر آپ دیگر جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں, محدثین اعظام ہیں, ہر ایک کا اپنا انداز ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کا دراصل مدینہ طیبہ سے پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے اسے نسبت کی وجہ سے ہے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہی تھا کہ وہ درخت کا تنا, سوکھا ہوا تنا, وہ حضور کے ہجر و فراق میں رویا کرتا تھا. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کے ہجر و فراق میں رویا, اب مدینہ طیبہ کے ہجر و فراق میں بھی جو رو رہا ہے دراصل وہ حضور ہی کے ہجر و فراق میں رو رہا ہے کہ مدینہ طیبہ کو نسبت حاصل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. جو رویا اس کا کام کیسے ہوا, وہ استن ہنانا, وہ کھجور کا خشک تنا, اسے کتنا قرب مصطفیٰ نصیب ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں میں گڑا کھدوا کے نیچے دفن فرمایا. جنت میں تو وہ سرسبز و شاداب ہوگا, لوگ اس کے پھلوں سے مستفید ہوں گے, لیکن دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرف عطا فرمایا جو رویا حضور کے قدموں میں پہنچا. اور ایسا کہ پھر جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوتے قدموں میں ہوا کرتا تھا, جو روتا ہے وہ حضور کے قدموں میں پہنچتا ہے. تو یاد مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جو روتا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی قرب پاتا ہے. اور اب آپ کے ایک واقعہ آپ نے سنایا ہے تو اس سے مجھے وہ امیر سنت کا وہ شعر یاد آ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, بلکہ حضور کی بارگاہ میں تو عرض ہی کریں گے, ہم تو یہ کہیں گے, آپ فرما رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, استغاثہ ہے. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا
قسم چاہیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے, ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں. تیرا غم رلاتا, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے آتا. توئی مولائے من آقائے من والی جانے من, توئی مولائے من آقائے من والی جانے من, توئی دانی کے جز تو کس ندارم. یا رسول اللہ, یہ علامہ جامی نے کہا ہے, اور امیر اہل سنت کے مبارک شعر میں گویا کہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہے. آپ فرما رہے ہیں, آپ عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں, ہجر و فرقت کے بیمار کو لے چلو, ہجر و فرقت کے بیمار کو لے چلو, راحت جان مضطر مدینے میں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہار ہے اور امیر سنت کا یہ فیضان ہے. الحمدللہ حضور سے بھی محبت ہے, اور حضور سے متعلقہ ہر شے سے محبت ہے, اور ہر شے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, کچھ آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سلسلہ بہت اچھا ہے, کہ موضوع بھی بہت اچھا ہے, تو اس لیے میں فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ یاد آیا ہے, کلام سنا دینا. واہ, سبحان اللہ. جی, میں محمد امجد ابکاری رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, جزاک اللہ خیرہ. مرحبا, ماشاءاللہ. میرا نام حافظ محمد سعید منشیالوی, مسجد حافظ آباد, گاؤں چنی کریم داس سے بول رہا ہوں. تو مجھے یہ کہنا سنا دیں, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. ضرور الحسن شاہ ہے جی, خانے وال سے عرض کر رہا ہوں جی. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے جی. سلمان بھائی مجھے یہ نعت سنا دیں. تنم پر سودا جا پارا یہی جیرا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, مرحبا. کچھ آپ وقت بھی چونکہ اختتام پذیر ہے, ایک میسج آیا ہے آج تو سلسلہ 11 بجے تک لے کر جائیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. پاک پتن سے میسج ہے حمید حسین بھائی کا, بہت شکریہ حمید بھائی, آپ کا تحریری پیغام میں نے شامل کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلسلہ تو جی وقت کے مطابق ہی چلے گا, ظاہر سی بات ہے, جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا. تو بہر اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذکر مدینہ ہوتا رہے گا, جاری ہے, ہوتا رہے گا, نہ رکا ہے نہ رکے گا انشاءاللہ. کچھ آپ کے تحریری پیغامات واٹس ایپ پر جو موصول ہوئے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو ملے ہیں, ان کو بھی کچھ شامل کرتا ہوں. ابھی تو بھاگم بھاگ میں کام جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. بہرحال چلیں جی, یہ پیغام منوان پڑھ کر سنانے کی درخواست ہے. آج کا موضوع مدینہ مدینہ, آپ کا انداز مدینہ مدینہ. میرا دل کہتا ہے کہ میرا سلمان جائے گا اسی سال مدینہ, کرتا ہوا مدینہ مدینہ آصف مدنی. میرے استاد صاحب کا میسج ہے. استاد صاحب اللہ آپ کے حسن زن سے مجھے اچھا بنائے, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر عزم مدینہ ہے اور تیار سفینہ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. یہ ہیں جی رمضان بھائی ہیں چشتیاں شریف سے, مدینہ یاد آیا ہے. گجرات سے میسج ہے, یہ ہیں جی سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. واہ جی, سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کافی سارے میسیجز ہیں. یہ کہاں سے ہیں, کشمیر سے میسج ہے. بہرحال
نہ سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی مہربانی ہوگی. بہت سارے آپ کے میسیجز ہیں، میں نے ابھی تو سارے نہیں دیکھے، انشاءاللہ سلسلے کے بعد سارے دیکھ بھی لوں گا. بہرحال وقت بتا رہا ہے کہ ٹائم آپ کے پاس جو ہے وہ پورا صحیح ہے، لہٰذا آگے بڑھیے. بالکل جناب آگے چلتے ہیں. میں اس ٹائم کشمیر میں ہوں اور واقعی جو مدینے کی باتوں میں مزہ ہے وہ یہاں کے نظاروں میں نہیں ہے. امجد بھائی ہیں ہمارے بہت پیارے، اسلامی بھائی، ان کا میسج ہے. بہت شکریہ امجد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ آپ کے تحریری پیغامات بھی ہم مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سنائیں. جی ضرور ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن آج نہیں، انشاءاللہ کل میں نیت کیے لیتا ہوں. بہاول نگر سے میسج ہے، بہت شکریہ. یہ رضا بھائی ہیں ضیاء کوٹ سمڑیا سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. حافظ علی احمد ہیں، کہاں سے؟ جیڑا والا سے، بہت شکریہ. حافظ علی احمد ہیں جھاوریاں سرگودا سے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. حمید حسین بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. عاشق علی بھائی ہیں گھوٹکی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. جمعہ مبارک ہو آپ کو، مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے. سٹی ہے سہاوا سے میسج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور یہ ہیں جی کہاں سے؟ کھڈا مارکیٹ سے میسج ہے. حاجی بلال کی آواز میں میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، یہ کلام سننا ہے. تقریباً 8 منٹ باقی ہیں، تو ہمارے نعت خان اسٹائم بھی جو ہیں یہاں انہی سے کچھ کلاموں کے جو ہے وہ سن لیتے ہیں. اشعار مدینہ یاد آیا ہے پڑھ دیں، اور پھر انشاءاللہ آخری مدنی پھول لے کر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. جی مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے. کانٹوں کی جفا یاد نہ، پھولوں کی وفا یاد، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد. تصور میں میرے رہنے بھی تو رنگی فضاؤں کو محمد کے شہر کو گنبدِ خضرا کی چھاؤں کو صبا ساون کا دکھلاؤ. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم. جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے
اگر حضور